بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخیب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو ماننے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ اخیب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی فینشیا کی شہزادی ایزابل سے شادی کا خواہش مند بن گیا، اور ایزابل اس شرط پر اخیب کی دلہن بنی کہ اسرائیل آئے گی تو اس کے محل کے قریب ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت بال تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا، اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھے۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں مامور کر دیا۔ ملکہ ایزابل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی۔ ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا، اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے، کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایت میں حضرت الیاس کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیہ نبی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس علیہ السلام بن یاسین بن فحاس بن یزاز بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت الیاس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں: تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
جب حضرت الیاس نے اسرائیلی بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال نامی بت کی پوجا سے روکا تو دو چار لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں بھی حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کعب الاحبار معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کا وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروا دیا اور خود نیم حوریہ حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں، قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور تک مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخی اب سے ملے اور اس سے کہا یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کرو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بعض سے التجائیں کرتے کرتے تھک گئے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ یہودا چلے گئے۔ وہاں پر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کرائے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے جہاں بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل آپ کی دشمن ہو چکے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس نے اخی اب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بالبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا جس سے بادشاہ اخی اب کی بہت فوج ماری گئی اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تہس نہس کر دیا گیا۔ بادشاہ اخی اب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ دوستو، یہ اس حسن کی دیوی کا انجام تھا جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آیا حضرت الیاس زندہ ہیں یا کہ وفات پا گئے؟ اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کی مختلف رائے ہے، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ایک آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے ابن عساکر اور حاکم کے حوالوں سے بھی بہت سی نقول روایت کی ہیں
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ دوستو یہ کہانی بہت سارے علماء و شیوخ کی کتب اور روایات سے منقول ہے۔ مجھ سے اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور آپ میں سے وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اگر وہ اس میں کچھ میری غلطی یا کوتاہی دیکھتے ہیں تو برائے مہربانی مجھے کومنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میری تصحیح فرما دیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو جناب اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔